ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا حضور میں آپ کو اللہ کا رسول تب مانوں گا کہ یہ سامنے کھجوروں کا پکا ہوا خوشہ آپ کی گواہی دے۔ فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ تو حضور نے اشارہ کیا تو وہ کھجور کا پکا ہوا خوشہ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا، تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ ٹوٹی ہوئی کھجوریں جو معجزے سے حضور نے توڑی تھیں اس صحابی کی جھولی میں ڈال دیتے یا صحابہ کو بانٹ دیتے، وہ فخر کرتے ہم نے حضور کے ہاتھوں سے یوں توڑی ہوئی کھجوریں کھائی۔ یہ بڑی بات ہوتی، اعزاز ہوتا، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں کمانوں سے نکلے ہوئے تیروں کے رخ موڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مان لیا؟ اس نے کہا جی میں مان گیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اتفاق ایسا ہو گیا، جس آج کل لوگ بات کرتے تو وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ تو حضور نے اس کھجور کے گچھے سے مخاطب ہو کے کہا تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گیا، اب واپس جا کے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر دور کا فخر میرے حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی، لیکن دو دور حضور کے بڑے اہم دور تھے۔ ایک جب حضور تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا دور تھا، تو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا۔ اور دوسرا میرے حضور کا اہم ترین دور قرب قیامت کا ہے، اور قرب قیامت میں انسانی عروج کی کہانیاں سننے میں آنی تھی، اور سائنس کا ارتقاء ہونا تھا، اور لوگوں نے اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ کے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا گیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، میرے محبوب کے وہاں قدم پہنچیں گے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں میرے حضور کے قدم پہنچے۔ باقی رہی بات چاند پہ جانے کی، تو لوگ چاند پہ جا کے فخر کرتے ہیں، میرے حضور تو چاند کو قدموں میں بلا کر بھی فخر نہیں کرتے۔ چاند پر پہنچ جانا حقیقت صحیح، چاند قدموں میں لانا بڑی بات ہے۔ اور دوسری بات، لوگ چاند پہ گئے تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ وہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھا لائے تھے، یہ چاند کی مٹی ہے۔ تو زمین پہ مٹی پہلے تھوڑی تھی کہ اور آ کے خاک ڈال دی چاند کی؟ آج چاند پہ گئے بھی تو انسانیت کے لیے کیا لائے؟ اور حضور گئے تو امت کی بخشش کا مجتمع جاں فضا لے کے آئے۔ حضور گئے تو بندگی کا شعور امت کے لیے لائے، اور لوگوں کو بتایا کہ اس کی حضور بندگی کرو، پیشانی سجدے میں رکھو گے، الصلاۃ معراج المومنین، تمہارا نماز کے لیے جھک جانا تمہارا معراج کہلائے گا، تمہارا عروج اور بانک پن کہلائے گا۔ تو ہر دور کا کوئی نہ کوئی بانک پن ہوتا ہے۔ تو قرب قیامت میں سائنسی ارتقاء کی کہانیاں ہم نے دیکھنی تھی، لوگوں نے چاند پہ جانے کی باتیں کرنی تھی، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج دیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگائے، لیکن وہاں ان کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل علاب کمال، وہ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ وہ ان رفتوں تک پہنچے، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کسی نے کہا نور بشر دا جھگڑا چلیا تے سدرہ تے جا کے گل مک گئی، اور میں کہتا ہوں سدرہ دور کی بات ہے، مسجد اقصی میں کام پورا ہو گیا۔ نور بھی پیچھے کھڑے ہیں، بشر بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، سدرہ میں آ کے گل مک گئی۔ نہیں، میں کہتا ہوں مسجد اقصی میں گل مک گئی، اس سے بھی پیچھے آ جاؤ، میں کہتا ہوں ام ہانی کے گھر میں گل مک گئی۔
بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پیا تلیاں جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں بشرط اگے ود دائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکھے بلے 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 کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا غل اولاب کمال میرے رب نے بھی کہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللذی اسرا بعبدہ کہاں سے کہاں تک پہنچے دنیا تکتی رہے گی وہ وہاں سے ہو کے ہے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال ما زاغ البصر وما طغى وہاں تو ہے نا خرا موسیٰ سائقہ حضرت موسیٰ نے جب تجلیات کو دیکھا تو بے ہوشی طاری ہو گئی اور یہاں کیا سورہ نجم اٹھائیے نا کہ پھر وہ قریب ہوا پھر وہ قریب ہوا پھر اس نے جلوے دکھائے نا تو فرمایا افتمارونہ علی ما یری تم اس بات پہ بحث کر رہے ہو کہ اس نے دیکھا کہ نہ دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى سنو پھر اس نے ایک بار نہیں دو بار دیکھا تم ایک بار کے بارے جھگڑ رہے اس نے پھر دوبارہ دیکھا اس نے بار بار دیکھا آگے ذرا دیکھیے قرآن بتاتا ہے جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی دل نے کہا یہ وہی ہے تو پہلے دل نے دیکھا تھا اب آنکھ نے بھی دیکھ لیا اب میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو معراج کیا ہے تو پوری گفتگو سے یہ خلاصہ آپ کے اندر اتار لے جو دل میں رہتا ہو وہ آنکھوں میں آ جائے تو معراج ہوتی ہے جو دل میں رہتا ہو درد بن کے رہتا ہو جس کی اڈیک ہو جس کی آس ہو جس کی امید ہو جس کے لیے تڑپ ہو جس کے لیے بے چینیاں ہو جس کے لیے اضطراب ہو جس کو دعاؤں میں مانگا جائے جس کو تمناؤں میں طلب کیا جائے جس کے لیے منتیں مانی جائیں جس کے لیے وظیفے پڑھے جائیں جو دل میں رہتا ہو جب آنکھوں کے سامنے آ جائے تو صحیح تو معراج کہتے ہیں جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی اور یہاں ایک اور جملہ کہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نظارہ دیکھا جائے کوئی منظر دیکھا جائے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا کہ واہ واہ کیا منظر تھا آپ دنیا کے اوپر جاتے رہتے ہیں مناظر دیکھتے ہیں تو واپس آ کہتے ہیں کیا منظر تھا یہ گرمی چمکنے والی ہے لوگ شمالی علاقہ جات میں جائیں گے تو واپسی آ کے بتائیں گے کیا منظر تھا خوب پہاڑ تھے کوساروں کا رنگ کیا خوبصورت تھا پھوٹتے جھرنے بہتی ندیاں کیا رنگ تھا یار کیا موسم تھا کیا خنکی تھی کیا جمال تھا اقبال بھی گئے تھے نا اور واپس پلٹے تو کسی نے دیکھا کہ کیا دیکھ کے آئے ہو تو اقبال نے کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے تو جب کوئی نظر منظر کو دیکھتی ہے تو پھر تعریف تو کرتی ہے نا تو یہی ہوتا ہے نا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے لیکن معراج کی شب پہلی بار ایسا ہوا جب حضور کی نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکارنے لگا ما زاغ البصر وما طغى واہ واہ کیسی آنکھ ہے نہ جھپکتی ہے نہ حد سے آگے گزرتی ہے یہ پہلا موقع تھا منظر نے نظر کی تعریف کی تو حضرت موسیٰ تقاضۂ رویت کرتے ہیں مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں جواب ملتا ہے لن ترانی تم نہیں دیکھ سکتے اور یہاں محبوب سوئے ہیں جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں پہلے تو کہا کہ کنڈی نہیں کھڑکانی جبریل تیرے لیے میرا محبوب اٹھ کے دروازہ کھولے اللہ اکبر کہا چھت سے سوراخ کرو اور جا کے قدموں میں بیٹھ جاؤ سوراخ کیا اور وہاں سے گزرے پھر حضور کے قدموں پہ آئے محبوب کو اب جگا لوں کہا نہیں میرے محبوب کے قدموں پہ ہونٹ رکھ دے اب جبریل حضور کے قدموں کو چومتے ہیں یہاں ظہوری صاحب بھی مجھے یاد آئے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے سادہ لہجہ ہے لیکن کتنا دل نشین ہے بشرط چادر تان کے ستا ذرا غور کیجئے بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں ذرا منظر تو تصور میں لائیے بشرط چادر تان کے ستا نور چمے پہ تلیاں جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بری دیاں گلیاں پھر بشرط اگے لنگ دائی جاوے نوری رہ گیا تھلے جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا آکھے بلے 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 جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں حضور بیدار ہوتے ہیں کہا جبریل کیا بات ہے تو جبریل نے کیا کہا ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے
پھر حضور کا سینہ شق کیا گیا، قلب اتھر سینے سے نکالا گیا، آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور حضور اس منظر کو آنکھوں سے